الله أكبر يصدح التهليل بشرى بفتح قادم ومؤزر نصر قريب والإله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مدینہ میں سب سے پہلے انصار و مہاجرین کو ایک جلسے میں جمع کر کے اخوت اسلامی کا آغاز فرمایا اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ قائم کر کے مہاجرین و انصار کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشدگان مدینہ جن میں یہود و مشرکین بھی شامل تھے ایک عہد نامہ مرتب فرمایا. اس عہد نامے کی خاص شرائط میں یہ بھی تھا کہ مدینے میں جب کوئی بیرون دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینے والے مل کر اس کی مدافعت اور مقابلہ کریں گے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے دین، مذہب اور جان و مال سے تعرض نہ کرے گا. جو قبیلے مدینے کے یہودیوں کے دوست ہیں وہ مسلمانوں کے دوست سمجھے جائیں گے. اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں مدینے کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے. مدینے کے اندر کچھ تو خون کرنا حرام سمجھا جائے گا. مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی. اسی سال مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے اذان شروع ہوئی. اسی سال سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی. ہجرت کے دوسرے سال بھی قریش مکہ اپنے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور مسلمانوں پر لشکر کشی کا سوچ رہے تھے. کفار مکہ کا ایک سردار قرظ بن جابر ایک جماعت کے ہمراہ مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا. یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا. اسی سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور چند ہی روز بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے. رمضان کے شروع ہی میں مکہ کا ایک قافلہ مدینے کی طرف سے گزر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے ایک جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو مدینے والوں سے بگاڑ ٹھیک نہیں ہے. اس قافلے کا امیر ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے تک پہنچی تو مکے کی طرف قاصد روانہ کر دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کو پہنچو. خبر پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے 1000 فوج لے کر مدینے کو نکل کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے رائے طلب کی. صحابہ نے شجاعت و بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چاہ کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ مقابلے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا. لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 313 تھے جن میں چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جنہوں نے آپ سے لڑنے کے لیے خصوصی اجازت لی. یہ اسلامی لشکر میدان بدر میں بے سر و سامانی پہنچا جس میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور اکثر لوگ فاقہ زدہ ضعیف اور پیدل تھے جن کے پاس معمولی ہتھیار بھی پورے نہ تھے، جبکہ کفار سب زیرہ پوش، جوان اور توانا تھے. بالآخر اگلے روز 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے عبادت خانے میں گئے اور رو رو کر دعا کرنے لگے، اے الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے غنودگی طاری ہو گئی. اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. لشکر کفار رسم عرب کے موافق اول عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے اور جنگ مبازرہ کے لیے للکارا. اسلام میں سے اوف معزوز عبداللہ بن رواحہ نکلے. عتبہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں. اس نے متکبرانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کو مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب، شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحارث اور ولید کے مقابلے کو علی بن ابی طالب جائیں. حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی بار میں قتل کر دیا. شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. آخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور اس کے بعد کفار حملہ آور ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی. جب لڑائی جاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی
اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر کرا کے میدان سے بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ شکست کے بعد خبر مکہ میں پہنچی تو کفار کو بہت رنج و ملال ہوا، اور ابو لہب جو کسی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوا تھا، اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ 1 ہفتے بعد مر گیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کی شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار مکہ نے جا کر بیان کیا۔ جنگ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان کو مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ اسی رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا اور وہ ذو النورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ ہجرت کے تیسرے سال عبداللہ بن ابی، جن کو مدینے والے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، کہ سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اس کا مسلمانوں سے دلی عداوت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی۔ جنگ بدر کے بعد اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اپنے زیر اثر مشرکین کو بھی ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ اس گروہ کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اس گروہ میں بعض یہودی بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی ان کا سب سے بڑا سردار بنا ہوا تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی ترقی دل سے پسند نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مجمع میں جا کر خود ان کو نصیحتیں کی اور کہا، تم خوب واقف ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم میری تصدیق کرتے اور اپنی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پیشگوئیوں کو تلاش کرتے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح عذاب الہی نازل ہو جس طرح ابو جہل، عتبہ وغیرہ کا انجام ہوا۔ جنگ بدر کے بعد اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موجزن تھی، اور مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے بھی مکہ والوں کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ادھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کا باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرت دلائی۔ سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد ابو سفیان مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ابو سفیان 3000 جنگجو آدمیوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اصحاب کرام سے رائے لی، جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، جس نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے، لیکن اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو لے کر مدینہ سے ابھی 1.5 میل دور گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا کہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان منافقوں کے جدا ہونے سے مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے اور 50 تیر اندازوں کو گھاٹی پر تعینات فرما دیا، اور ان تیر اندازوں کو حکم دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش ہو، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ طرفین سے حملہ آوری ہوئی تو حمزہ، علی، ابو جدانہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے جو جمع مردی شجاعانہ قرحۂ نمایاں صارف کیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو قتل کرتے، صفوں کو چیرتے اسی مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ ان کی زد پر آ گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ عورت ہے، فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ کر کے مشرکین کے علم بردار طلحہ کو قتل کیا، اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ کو پڑتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے تو اس نے موقع پا کر اپنا نیزہ پھینک مارا، اور وہ نیزہ ایک پہلو سے آپ کے دوسرے پہلو کے باہر نکل گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور حبشی نے جا کر ہند بن عتبہ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ کفار کے 12 علمدار یک کے بعد دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مسلمانوں کے سفیر شکن حملوں اور جمع مردانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں 3000 کفار بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور دوپہر تک الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گئے۔ تیر انداز جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، انہیں بھی شوق پیدا ہوا کہ کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں
ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہر چند روکا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعقب کے شوق نے انہوں کچھ نہ سننے دیا، انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر، اور اکرمہ بن ابو جہل نے بھی اپنے سواروں کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ ابو سفیان بھی یہ دیکھ کر واپس لوٹا اور نئے جوش کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ حملے یکے بعد دیگرے اور اچانک ہوئے، جس سے لڑائی کا نتیجہ بدل گیا۔ مسلمان کافروں کی گول میں گر گئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی، ہر طرف سے تلواریں برسنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ کفار کے نرغے میں آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لیے ہوئے آپ کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کفار کا ایک مشہور شاہ سوار ابن کیمیا نے حملہ کیا اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد شہید ہو گئے۔ ابن کیمیا ایک بلند مقام پر چڑھ کے بلند آواز سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر مشرکوں کے دل خوش ہوئے اور مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آواز دی کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو اپنی طرف متوجہ کیے، یا جس سے سب اس طرف متوجہ ہو گئے اور وہ جگہ لڑائی کا مرکز بن گئی۔ عبداللہ بن شباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ پر وار کیا، جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن کیمیا نے آپ کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا تاکہ اپنے جسم سے تیر روک سکیں۔ سعد بن ابی وقاص، ابو طلحہ، زبیر، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار آہنی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کو روکتے رہے۔ ایک شقی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے میں گر گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ کر اٹھایا اور پہاڑی کی ایک بلندی پر چڑھ گئے، جس سے کفار کے حملوں میں سستی پڑ گئی۔ ابو سفیان نے کہا، یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی اور ہمارا مقابلہ تمہارے ساتھ اگلے سال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمایا، اسے کہہ دو ہمیں یہ وعدہ منظور ہے۔ اس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے شہداء کی لاشوں کو دفن کیا، ان میں سے 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ سے مسلمان اور عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کی پہچان ہو چکی تھی۔ اس سال اور کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ اسی سال حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ 5ویں ہجری میں بنو نذیر کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر وحی کے ذریعے آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے یہودیوں سے دوبارہ معاہدے کے لیے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر عہد نامہ نہیں لکھتے تو یہاں سے 10 روز کے اندر چلے جاؤ۔ یہودیوں نے اس کا انکار کر دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کو ساتھ لے کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 روز جاری رہا۔ اس کے بعد بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے پر تیار ہو گئے اور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر ابو سفیان جو جنگ احد میں کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی، جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کا 1500 کا لشکر لے کر مدینے سے چلے۔ مکہ میں اس سال قحط خشک سالی کی وجہ سے کفار کے پاس صرف ستو تھے۔ جنگ کے لیے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر جب اسقان کے مقام پر پہنچا تو خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر 1500 ہے، تو ڈر کے مارے وہیں سے واپس ہو گئے۔ اسی سال حضرت حسین پیدا ہوئے اور اسی سال شراب حرام ہوئی۔ ہجرت کے 5ویں سال خبر پہنچی کہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور عرب کے کئی قبائل کو ساتھ ملا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور لشکر لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو پہلے کئی حملوں میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، لہٰذا اس مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں عبداللہ بن ابی بھی اپنی جماعت منافقین کے ساتھ شریک ہو گیا۔
جب کفار کے ساتھ سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا آگے بڑھ کر ان کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت عمر نے دعوت دی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ کفار کا علم بردار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو آدمی گرفتار ہوئے ان میں جویریہ یعنی سپہ سالار کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ سفر کی واپسی پر قابل تذکرہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج اونٹ پر رکھ دیا گیا اور یہ محسوس نہ ہوا کہ ہودج میں ہیں یا نہیں، حالانکہ وہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ وہاں ان کا ایک ہار ٹوٹ گیا جس کو اکٹھا کرنے میں انہیں ذرا دیر لگ گئی۔ جب واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت صفوان اپنا اونٹ لیے ہوئے پیچھے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ وہ سب سے پیچھے قیام کرے اور قافلے کی روانگی کے بعد سب سے بعد میں قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے روانہ ہو۔ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی تو اس کو اٹھا لیں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اپنے اونٹ سے اترے اور انہیں اپنے اونٹ پر سوار کر دیا اور قافلے سے جا ملے۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں کر کے ایک طوفان برپا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1.5 ماہ تک اپنے والد کے گھر رہیں۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پاک دامنی بے گناہی کا حکم نازل ہوا اور اللہ نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیقہ ہونے کی گواہی دی۔ اس سے پیشتر ایک اور صدیقہ یعنی حضرت مریم صدیقہ پر بھی یہودیوں نے اسی طرح کا بہتان باندھا تھا، وہ بھی خائب و خاسر ہوئے اور اس صدیقہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام بھی خسران و ہلاکت ہی ہوا۔ اس سفر میں منافقوں نے جو شرارتیں کی ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا رہا۔ ایک صحابی نے عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا مسلمان تھا، اس نے بھی اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ سردار حارث چند روز بعد اپنی بیٹی کو آزاد کروانے کی خواہش میں حاضر ہوا جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو خود فدیہ دے کر رہا کر دیا، لیکن جویریہ نے اپنے باپ کے ہمراہ جانے سے آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے جویریہ کی منشا کے مطابق اور حارث کی رضامندی سے جویریہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ عرب کے مختلف سرداروں اور قریش کے سرداروں نے اب حتمی طور پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ ابو سفیان اپنا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا اور ساتھ ہی دوسرے قبائل بھی آ کر اس فوج سے ملتے گئے۔ یوں اس فوج کی تعداد 10,000 سے 24,000 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے سب سے مشاورت کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فارسی کی اس تجویز کو پسند کیا اور خندق کھودنا شروع کر دی۔ یہ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ اس میں ایک جگہ بڑا سخت پتھر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر ایک ضرب ماری تو پتھر میں شگاف پڑ گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، اس سے بھی ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو فارس کی کنجیاں دے دی گئیں۔ پھر ضرب لگائی، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص کھڑی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ لشکر کفار جب خندق کو سامنے آیا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور محاصرہ کر لیا۔ ایک جگہ کافروں میں سے عمر بن عبدو جس کو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے اور محاصرہ تقریباً 30 روز جاری رہا۔ اسی دوران مسلمانوں کو فاقوں کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقے کی وجہ سے کمر نہ جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب محاصرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک رات اللہ کی مدد آئی جس کو قرآن میں ایسے فرمایا، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، چنانچہ تیز آندھی ہوا چلی، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں، مشرکین اپنے خیمے ڈیرے اٹھا کر فرار ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کفار قریش ہم پر بھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ اگلی قسط میں ہجرت کے 6 سے 10ویں سال کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔